کسی ملک کا بھی درخلافہ جو ہوتا ہے اس کا وہ بہترین سسٹم ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ 24-25 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو ہاسپٹل بنے ہیں آج بھی وہی ہاسپٹل ہیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں سرکاری اسپتالوں میں تو کیا حالت ان غریب لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہم جب نئے یہ منسٹر وغیرہ بنتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ غریب لوگ وہی ہیں جو ہمارے جلسوں کی رونق بنتے ہیں، لیکن جا کے آپ اسپتال میں دیکھ لیں ایک بیڈ پہ 3 مریض لیٹے ہوتے ہیں۔ ابھی تک اسلام آباد جیسے شہر میں جو اس کی پاپولیشن کے حوالے سے ضرورت تھی اسپتال نہیں بنائے گئے۔ یہ ظلم ہے اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ، یہ زیادتی ہے اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ۔ میری تینوں MNA جو اتفاق سے رولنگ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بڑی اسلام آباد کے شہریوں کی طرف سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اسلام آباد میں اسپتالوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ یہ بہت ناکافی ہیں، یہاں غریبوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، علاج کی سہولتیں بالکل نہیں ہیں۔ ہاں وہاں جو ڈاکٹر جو عملہ ہیں ان پہ کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ایک بیڈ پہ اگر 3 بندے لیٹے ہوں اور ایک جو ڈاکٹر ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ 10 یا 15 یا 20 مریض دے سکتا ہے، اگر وہ دن میں 200-300 مریض دیکھے گا تو کیسے توجہ سے دیکھ سکے گا۔ تو یہاں پہ پہلا مسئلہ جو ہاسپٹل کے حوالے سے، جو صحت کے حوالے سے اس میں ہاسپٹلائز کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑی سہولتیں دی، آج کوئی بھی میرا MNA، کوئی بھی میرا سیکٹری صحت، کوئی بھی DG صحت، کوئی بھی اسلام آباد انتظامیہ کے چیف کمشنر، DC یا کوئی اعلیٰ افسران یا ہمارے جوڈیشری کے اعلیٰ افسران ہیں، کوئی بھی جا کے یہ پسند نہیں کرے گا کہ ان کا علاج ان اسپتالوں میں ہو، کیونکہ وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ان اسپتالوں میں جا کے علاج کرانا اور سہولت نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری تعلیم کا ہے۔ آج ہم شروع میں پڑھتے تھے کہ فلاں گاؤں میں، فلاں علاقے میں وڈیرا جو ہے وہ تعلیم کو عام نہیں کرنے دیتا تاکہ یہ لوگ میرے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں۔ آج اسی سسٹم کی سوچ اور وہی سوچ آج پھر پروان چڑھ رہی ہے۔ آج لوگوں نے جان بوجھ کر ایک تعلیم کا ڈیفرنس پیدا کر دیا ہے۔ آج کسی گورنمنٹ کے اسکول میں چلے جائیں اسلام آباد میں، وہاں ٹیچروں کی تعداد پوری نہیں ہے، وہاں ٹیچر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو آج سکولوں کی کیفیت یہ ہوئی، جب میں نے میٹرک کیا تھا اس وقت یہ کیفیت تھی کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں میں، ہم لوگ جو بندہ دیکھتے تھے کہ یہ پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بندہ نالائق ہے، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور گورنمنٹ سکولوں میں ہمارے ساتھ ایک اس وقت کے منسٹر خزانہ تھے، ان کا بیٹا پڑھ رہا تھا، وزیر تعلیم نسیم عید صاحب، ان کا بیٹا ہمارے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور آرڈنری سکول تھے ہمارے کو، بڑے سکول ہیں، ہم 8 نمبر سکول ہے F62 میں پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پہ اب جو کیفیت تاریخ دی گئی ہے، اب جو تبدیلی کا دی گئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی اسلام آباد کے دیہی سکول دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی بھی اگر آپ کہیں گے کہ پرائمری ٹیچر ہے تو وہ ہائی اسکول میں پڑھا رہا ہوگا، کیونکہ اگر 40 ٹیچروں کی تعداد ہے، سینکشن پوسٹیں ہیں، وہاں پہ آپ کو 12 یا 13 ٹیچر ملیں گے۔ اب اس کی مثال کی دینا چاہتا ہوں، یہ بالکل اسلام آباد کے بیک سائڈ پہ 11-12 کلومیٹر کے فاصلے پر تلاڑگو کینہ واقع ہے۔ آج بھی 1935 میں پرائمری اسکول بنا تھا، آج بھی پرائمری اسکول ہے، اور وہاں کا بچہ 2 کلومیٹر پیدل چل کے وہاں سکول تک جاتا ہے اس سردی میں۔ کیا اس بچے کا خون سرخ نہیں ہے؟ کیا اس بچے کے رائٹس کانسٹیٹیوشن میں برابر نہیں ہے؟ آج میں اپنے بچے کو روڈ کے اس طرف نہیں چھوڑتا، گیٹ پہ جا کے اتارتا ہوں، تو کیا اس بچے کا یہ قصور ہے کہ وہ غریب کے گھر پیدا ہوئے؟ نہیں میرے بھائیو، آج میں ووٹ مانگتا ہوں، آج میں ان لوگوں کے ساتھ جب وعدے کرتا ہوں، کیا میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کے وعدے پورے کروں؟ کیا ان کے بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا اسلامک نظریے کے تحت اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت اس بچہ اور میرا بچہ جو پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تو فرق نہیں کیا، ہم نے کیوں اس میں فرق پیدا کر دیا؟ آج میرے بھائی یہ سوچنا ہے کہ آج کیا ہم نے رائٹس لینے ہیں یا لوگوں کے صرف جلسوں کی رونق بنتے رہنا ہے، لوگوں کے جلسوں میں تاڑیاں بجاتے رہنا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم نے پوچھنا ہے ان لوگوں سے۔ ہماری سب سے بڑی سستی یہ کہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے نمائندوں سے پوچھتے نہیں ہیں اور نمائندے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ آج میرا بیٹا
جو 2-3 کلومیٹر جا کر پیدل جا کر وہ سبق پڑھ رہا ہے، کیا میرے بچے کے ساتھ زیادتی میں خود نہیں کر رہا؟ یہ میں خود کر رہا ہوں اس بچے کے ساتھ زیادتی۔ تو آج میری اعلیٰ کام سے یہ دست بدستہ درخواست ہے کہ اسلام آباد کے ٹیچروں کی تعداد بڑھائی جائے، اور وہاں پہ ابھی تک جو اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی اس کو فوراً اپائنٹمنٹ کی جائے۔ اور بہت سارے سکول آپ جا کے سروے دیکھ لیں، کسی دیہی علاقے کے سکولوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ٹیچر نہیں ملیں گے، کوئی چیک کا سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ افسران وہاں جا کے چیک بھی نہیں کرتا۔ آج میرے بھائیوں اس کا ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ ہم نے اپائنٹمنٹ کرنی ہے، وہاں سکولوں کو چیک بھی رکھنی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے اسکول فی الوقت، اس کا حل یہ ہے کہ فی الوقت وہاں پہ اسلام آباد کے جو سکولز ہیں جن میں سکول ٹیچروں کی تعداد 40 ہے، وہاں 2 یا 3 سکول جو ٹیچرز ہیں وہاں سے لے کے ان سکولوں میں تعینات کر دیے جائیں۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.